آج ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ نے پھر پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، اپنی ناکامی کے اوپر ملمہ کاری کرنے کی ناکام کوشش کی، اپنی ناکامی کو کامیابی بتلایا اور پھر ایک ایسا جھوٹ بولا کہ جس کو سن کر آڈینس نے تالیاں تو بجائیں، لیکن پتہ نہیں اس کے مسخرے پن کے اوپر تالیاں بجا رہے تھے یا کسی اور وجہ سے، اور کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی دل کی دھڑکن اور ہمارے دل کی دھڑکن ایک جیسی ہے، اور انہوں نے تو اب سے ہمارے ساتھ مل ہی جانا ہے، صرف رستے کے اندر پاکستان کے چند ایک لوگ حاوی ہیں۔ پاکستان کے ارد گرد کے حالات خطرناک ہیں۔ مغربی سرحد کے اوپر سے کچھ اچھی خبر آئی جس کے اندر طالبان نے ایک فتویٰ جاری کیا جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گرد تنظیمیں جو ان کی سرزمین سے آپریٹ کر رہی ہیں وہ پاکستان کے اندر جہاد کے نام پر کوئی کارروائی نہیں کریں گی۔ چلیں یہ تو مانا کہ ان کی سرزمین کے اوپر یہ تنظیمیں موجود ہیں، یہ بھی مانا کہ اس سے پہلے وہ کارروائی کرتی رہی ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب آپ یہ کارروائی نہیں کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ پاک افغان بارڈر کے اوپر گولہ باری کی بھی خبریں ہیں، نقصانات کا تخمینہ بھی ہم لگا رہے ہیں۔ تو یہ عمومی حالات ہیں جو پاکستان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، مواقع بھی ہیں، خطرات بھی ہیں۔ اندرونی طور پر ہم نے معاملات کو سدھار کی طرف لے کے جانا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری اندرونی سیاست کے رخ تبدیل نہیں ہو پا رہے۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو وہی مرغے کی ایک ٹانگ ہے، لیکن اب تو اس ٹانگ کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹانگ کس سمت جا رہی ہے۔ کبھی عمران خان کی طرف سے کچھ لو کی ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، یہ ان کی بہن کہتی ہے۔ پھر ان کی جماعت یہ کہتی ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم قومی مفاد کی بات کریں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ پھر فواد چودھری عمران خان سے مل کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علیمہ نے کوئی انہونی بات نہیں کی، عمران خان تو خود کچھ دو اور کچھ لو کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو جنجال سے تو نہیں نکال پائی۔ اب جو ان کے حالات ہیں، کیا اس کے بعد عمران خان کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے آسانیاں ہوں گی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ حکومت وقت بھی اس میں ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ یہ ملک سانجا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے آپ کو بنیادی استحکام کی باتیں کرنی ہیں۔ حکومت کی طرف سے بھی دو تین قسم کے پیغامات جاتے ہیں۔ ایک طرف سے ڈائیلاگ کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، دوسری طرف چیف منسٹر پنجاب پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد تنظیم کہتی ہے۔ تو حکومت کس کروٹ بیٹھ رہی ہے؟ محمد حنیف عباسی صاحب وفاقی وزیر ریلوے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ابھی ہم بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے ان سے کہ ان کی حکومت کے لیے مواقع تو ہیں، ان کے سامنے جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈھیر ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن ان مواقع کو پاکستان کے استحکام کے لیے، طویل المدت استحکام کے لیے وہ کیسے تبدیل کریں گے؟ آئیے ناظرین، بات کا آغاز کرتے ہیں علی محمد خان سے، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لیڈر۔ علی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت نے ایک اور قومی تحریک سڑک گرم کرنے کا عندیہ دیا ہے، اس پر بڑی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو پچھلی تحریکیں آپ نے چلائی ہیں، اس سے کوئی سبق نہیں لیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دولت صاحب، آپ یہ دیکھیے، جو آپ نے سبق کی بات کی ہے، سبق کا مطلب اگر یہ ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کو گولی چلائی جائے تو مجھے آپ بتائیے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں کون سی سیاسی تحریک ہے جس پہ گولیاں اسٹریٹ فائر ہوئی ہے؟ اگر آپ پولیٹیکل ورکر جب یہ نکلتا ہے احتجاج کے لیے، وہ دو تین چیزیں ذہن میں رکھ کے نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے پکڑ دکڑ ہو، آنسو گیس ہو، یا ہو سکتا ہے میری اریسٹ بھی ہو جائے، لیکن جب آپ اس کو یہ میسج دے دیں کہ اگر آپ نکلو گے تو آپ کو گولی مار دی جائے گی، تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نظام میں رہ رہے ہیں جس میں ڈیموکریسی ایک خواب ہے اور جس میں بنیادی انسانی حقوق اور سیاسی آزادیاں وہ ایک سراب ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب تو کہہ رہے تھے ہوائی فائرنگ ہوئی تھی۔ دیکھیں، وہ تو مجھے نہیں پتا کس موقع پہ کس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اسپیسیفک بات ہو تو میں اس کو جواب دوں۔ یہ اسلام آباد میں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدھی گولیاں چلی تھی اور سنائپر فائرنگ ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے ہوائی فائرنگ ہوئی تھی، اس کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کس موقع پہ یہ بات کی ہے؟ اب میں کلپ چلا دیتا ہوں، انٹرویو میں انہوں نے بات کی ہے، ہوائی فائرنگ ہوئی ہے۔ اچھا چلے اس بحث میں نہیں جاتے، چلے آپ کارکن مان لیتے ہیں۔
کہ میں آپ کا آرگومنٹ مان لیتا ہوں کہ آپ کو بہت سختی سے نپٹا گیا. میں آپ کا آرگومنٹ مان لیتا ہوں. جی 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 آپ کا آرگومنٹ مان لیتا ہوں کہ آپ بہت سختی سے نپٹا گیا, اس کی مثال نہیں ملتی, بہت ظلم ہوا. چلے اسی کو بنیاد بنا لیتے ہیں. تو اس مرتبہ آپ کیا ایسا مختلف کریں گے یا کر سکتے ہیں کہ ایسے حالات نہ بنیں, نمبر ایک, اور جن اہداف کی وجہ سے آپ سڑکوں پر آنا چاہ رہے ہیں وہ پورے ہوں؟ طلعت صاحب, ہوائی فائرنگ کی جس نے بھی کوئی بات کی ہے, نہیں پتا گنڈا پور صاحب نے کس تناظر میں کی ہے, لیکن جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو گولیاں لگی ہیں, اسٹریٹ بلٹس لگی ہیں, اور بہت کے تو میں خود گھروں پہ فاتحہ خوانی کے لیے گیا ہوں, کہ مثال میں 8-9 کے تو میں گیا ہوں, اور بہت زیادہ اس میں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. اب اس کو کیسے اوائڈ کریں؟ میرے خیال میں شاید عمران خان صاحب آپ اس بار اس تحریک کو پھیلائیں. اگر میرے سے کوئی مشورہ کرے گا, میرا مشورہ یہ ہوگا کہ بجائے اب ڈی چوک کے, کیونکہ پہلے بھی یہ بات یاد رہے, پہلے بھی اسپیسیفکلی خاص کر ڈی چوک عمران خان نے نہیں کہا تھا, لیکن وہ حالات ایسے بن گئے کہ وہاں لوگ آ گئے. لیکن اس بار ملک میں پھیلانے کی بات میں ان کو ضرور مشورہ دوں گا. پورے ملک میں آپ ایک پرامن احتجاج کیجئے, اور سیاست دان کا, سیاسی کارکن کا سب سے بڑا ہتھیار, جس طرح آپ جیسے ایک محترم صحافی کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا قلم ہے, سیاسی کارکن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا پرامن رہنا ہے. اور جہاں آپ پاکستان کے گلی کوچے, پاکستان کے بے شمار کھیت کھلیان, بازار, یہ سب ہمارا میدان عمل ہے, میدان کارساز ہیں. پرامن طور پہ بیٹھ جائیں, اپنا احتجاج کریں. کیوں؟ اچھا کیوں بہت بڑا سوال ہے, کیوں ہم احتجاج کریں؟ ہمیں آپ جیسا کوئی قابل صحافی بھائی ہمارا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ پہ کیسز ہیں, آپ عدالتوں میں جا کے کیسز لڑیں, آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنا جواب عدالت میں دیں. اس کا میرا جواب یہ ہوگا, اگر جنرل کیسز ہیں تو فبیہا, لیکن اگر ایک شخص پہ 300+ کیسز آپ نے بنا دیے, جو آپ کا سابق وزیر اعظم ہے, جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کو آپ نے حال کر دیا, جو بے شمار مختلف طریقے سے پولیٹیکل کیسز کے ذریعے ان کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, چونکہ کیسز غلط ہیں, چونکہ کیسز پولیٹیکل ہیں, اس کا حل بھی پولیٹیکل ہوگا. ان کیسز کو ختم کرنا ہوگا, کیونکہ قوم نے ان کیسز کو نہیں مانا, قوم نے آپ کے اس حکم کو نہیں مانا, اور اس کا جواب آپ نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں سن لیا. ٹھیک. اچھا, میں نے ویسے ریکارڈ کی درستی کے لیے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا تھا, لیکن چونکہ آپ فصیح و بلیغ ہیں تو آپ نے میرے بہاف پر یا کسی صحافی کے بہاف پر خود ہی سوال کر کے اس کا خود ہی جواب دے دیا. میرا سوال آپ سے اسٹریٹجی سے متعلق تھا کہ اہداف بڑے ضروری ہیں پرامن احتجاج کے لیے. جو اہداف کے اوپر پارٹی کے اندر بحث ہے وہ بہت گڈ مڈ ہے. اس کے اندر علیمہ خان صاحبہ کا بیان جو ہے وہ اب پارٹی میں بہت ڈیبیٹ ہوا ہے, اس کا ریبٹل بھی آیا ہے, لیکن آپ اس کو جس انداز سے بھی, جس کیفیت سے بھی, دن اور رات کے جس وقت پر بھی آپ اس بیان کو سنیں گے, وہ واضح انداز سے کہہ رہی ہیں کچھ دو اور کچھ لو, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب ہو کے یہ بات کر رہی ہیں, اپنے بھائی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. تو ایک طرف سڑک پر پرامن احتجاج, دوسری طرف کچھ دو اور کچھ لو, یہ تو ورکر کو کنفیوز کرتا ہے نا. دیکھیں, ان کے بیان کی تو وہ خود ہی وضاحت اس کی کریں گی, لیکن چونکہ وہ خان صاحب کی سسٹر ہیں, اور میری ایک اسٹریٹڈ پالیسی ہے کہ میں علیمہ آپا کے حوالے سے کامنٹ نہیں کرتا یا بہت کم کرتا ہوں, کیونکہ اس وقت تو اپنے بھائی کے لیے ایک جذباتی ان کا ایک رشتہ بھی ہے, اور بھائی بہن کا ایک رشتہ ہوتا ہے, اور ان کا وہ کوئی ان کی پولیٹیکل ایسپریشنز نہیں ہیں. دیکھیں, جو آپ نے بات کی میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. ہم بالکل چاہتے کہ آپ اپنی جو نظریاتی یا ذاتی یا پارٹی کی حدود ہیں ان کو پھلانگ کر ہمیں جواب دیں, لیکن پھر بھی یہ سوال تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پارٹی کی طرف سے کارکن کو جو پیغام جاتا ہے اس کے اندر بہت ایمبیگوٹی ہے, اس کے اندر بہت ساری لچک ہے, اور ورکر پھر اس طرح موٹیویٹ نہیں ہوتا, سنگولر میسج نہیں جاتا. تو اس کے اوپر آپ کی اس مرتبہ اسٹریٹجی کیا مختلف ہوگی؟ عمران خان صاحب سے مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہوئی ہے, لیکن فور دا لاسٹ 6 months 6 مہینوں سے میری ملاقات اڈیالہ کے جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے وہ نہیں کرنے دے رہی. حالانکہ پچھلی لائر میٹنگ میں میرا نام جماعت نے بھی بھیجا, اس سے پچھلی ملاقات میں گور صاحب نے ریکویسٹ کی کہ آپ آؤ, پھر پولیس والے روک لیتے ہیں یا گیٹ پہ. تو میری اب ذاتی تو بات خان صاحب سے نہیں ہو پائی, لیکن خان صاحب کی رہائی کیوں اہم ہے؟ وہ اس لیے اہم ہے کہ میری جماعت ٹرین ایسے ہوئی ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر تو بالکل بے شک ہیں, لیکن ایک بہت بھی عرصے تک ان کو جیل میں رکھا گیا ہے. اس وجہ سے جماعت کے اندر اگر آپ
تو میں یہ کہوں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں اور ایوری تھنگ از ورکنگ اسموتھ، ایسا نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں، ہماری بہت سی لیڈرشپ ہٹا دی گئی، جیسے اسد عمر صاحب یا پرانی بہت سی لیڈرشپ، نام لینا ضروری نہیں ہے، بہت سے لوگ چلے ہٹا مجبور کر دیا گیا۔ ایسی حالت میں جماعت کا انٹیکٹ رہنا ہی ایک بہت بڑا عجوبہ ہے۔ ماضی میں اتنا اس طرح کا آنسلاٹ کسی جماعت کا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے آپ کا سوال ایک جگہ درست ہو سکتا ہے کہ ورکر کنفیوز ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا ورکر کنفیوز ہو۔ وہ اس بات پہ کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے، فائز نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے نکلنے کے لیے کوئی موڈیلٹیز ہوں گی۔ بات آپ نے واضح انداز سے بتا دی کہ اس مرتبہ جو تحریک ہے وہ مرکز پر نہیں ہونی چاہیے، ہر طرف اس کو پھیلانا ہے۔ پارٹی کے اندر جو کنفیوژن ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر پارٹی کے ان حالات سے ہے جو آپ کے خیال کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے بنا دیے، لیکن آپ پر امید نظر آتے ہیں کہ اس مرتبہ شاید حالات مختلف ہوں احتجاج کے حوالے سے۔ بہرحال احتجاج کی نہ فی الحال کوئی فارمل کال آئی ہے، نہ ابھی ڈیٹ سیٹ ہوئی ہے، لیکن بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ جو علیمہ خان کا بیان ہے وہ تو خیر آپ کسی زمانے میں بھی سن لیں، کسی وقت بھی سن لیں، وہ واضح انداز سے عمران خان کے بہاف پر عمران خان کے لیے ریلیف مانگ رہی ہیں۔ تو یہ بھی پارٹی کو دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف عمران خان کی بہن اس کے لیے ریلیف مانگتی ہے، تو دوسری طرف آپ ورکرز کو احتجاج کی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ لیکن معاملہ صرف جماعت کا ہی نہیں ہے، حکومت وقت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ جن حالات کا میں نے ذکر کیا وہ سارے ملک پر طاری ہیں، سب ملک کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، تو صرف ایک جماعت اس سے متاثر نہیں ہو رہی۔